السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں یوم جمعہ کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی الگ الگ جگہوں کی 3 آیتوں کا میں نے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اپنے معاملات میں عدل و انصاف کو مد نظر رکھو۔ اپنے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لو، اعدلوا، عدل کے ساتھ کام لو۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تقویٰ یہ موضوع ہو چکا ہے، گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص، محبوب شخص تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ جس کا تقویٰ و پرہیزگاری ہو۔ اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے اگر نزدیک جانا ہے تو کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہوا اقرب للتقوی اعدلوا، عدل و انصاف سے کام لو کیونکہ یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر تمہیں حاکم بنایا جائے، اگر تمہیں لیڈر بنایا جائے تو تم انصاف سے ان کا فیصلہ کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تیسری آیت میں نے پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل، بے شک تمہیں اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انصاف، آج دیکھیں کہ معاملہ دنیا میں لڑائی جھگڑے فسادات، آپس میں رنجشیں، دشمنیاں، بغض، کینہ وغیرہ، یہ جو چیزیں آپس میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اس کی ایک وجہ اور سب سے بڑی وجہ میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کا حق اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا حق صحیح سے ادا کریں تو آپس کی جو بھی ہمارے رنجشیں ہیں، کینے ہیں، بغض کینے ہیں، دشمنیاں ہیں، وہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ وہ دلوں سے دور ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر بہن کا حق دینے کا وقت آئے تو ہم یہ کہتے ہیں، بہن کا وقت دینے کا حق آئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہاری دھوم دھام سے شادی کرائی، اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے گھر میں خوش رہو، تمہارا کچھ حق نہیں ہے۔ اگر دیکھیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی بیٹی کا حق ہے، بیٹے کو جتنا ملتا ہے اس کا آدھا حصہ بیٹی کو ملنا چاہیے، یہ اسلام میں حق ہے۔ یہ ہم نے طور طریقہ اپنے اندر قائم کر لیا ہے کہ بیٹی کا حق نہیں دیتے، معاف کر لیتے ہیں۔ بیٹی وہ چاہے خوشی سے کرے یا پھر ناراضگی میں کرے، یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ دوسری چیز،
اگر ماں باپ کی ذمہ داری کوئی ایک بیٹا سنبھال رہا ہے، بڑا بیٹا سمجھ لیں یا پھر چھوٹا بیٹا، ماں باپ اکثر چھوٹے بچوں سے زیادہ ان کا لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اگر کوئی ایک ماں باپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور جب جائیداد کے تقسیم بٹوارے کا معاملہ آ جائے تو وہ بیٹا کہہ دیتا ہے، کون سا بیٹا جو ماں باپ کو سنبھال رہا تھا، کہ تم نے تو ماں باپ کو سنبھالا نہیں، اب ان کی جائیداد وغیرہ لینے کے لیے آئے ہو تو تمہارا کچھ حق نہیں. تو یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. چاہے آپ کے 2 بیٹے ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹے ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، یعنی جتنی اولادیں ہوں گی اس میں وہ جائیداد تقسیم ہوگی. رہا معاملہ دیکھ بھال کا، خدمت کا، جو حق دینے کا ہے وہ معاملہ، تو وہ معاملہ صحیح ہے. یعنی جس نے جو خدمت کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس کا بدلہ، اس کا اجر و انعام پائے گا. اور جس نے اگر خدمت نہیں کی ہے تو وہ مطلب نقصان اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ ہوگی، حساب و کتاب ہوگا. لیکن جب جائیداد وغیرہ کا جب معاملہ آتا ہے تو تمام لوگوں کو ویسا ہی حصہ ملے گا جتنا دوسروں کو مل رہا ہے. کوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے آپ کی شادی کر دی، تعلیم کا خرچہ اٹھایا تو لہٰذا آپ کا کوئی حق نہیں، آپ نے برے وقت میں ماں باپ کو نہیں سنبھالا، اب آئے ہیں تو آپ کا کوئی حق نہیں. یہ بات کہنا کیا ہے، درست نہیں ہے. تو جس کا جو حق ہے وہ دینا ہمارے لیے ضروری ہے. بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہم لوگوں کا حق اس طرح نہیں ادا کرتے جس طرح ادا کرنا چاہیے. باہر کے لوگوں کا چھوڑیں، باہر کے لوگوں کی دور کی بات، جو آپس میں جو بھائی چارہ جو ہوتا ہے، بھائی بندگی جس کو کہتے ہیں، چچیرے، ممیرے، پھوپھیرے، بھائی خلیرے بھائی جو ہوتے ہیں، یا پھر آپس میں چچا زاد بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان میں آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں. زمین جائیداد وغیرہ کو لے کر جھگڑے، یہ جھگڑے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ کورٹ تک جانا پڑتا ہے. اگر ہم شریعت کے حساب سے اگر چلیں گے، شریعت کے بتائے ہوئے قانون کو اگر ہم فالو کریں گے تو سب کو صحیح طریقے سے حق ملے گا. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کورٹ میں جا کر اپنے مسئلے حل کریں گے. وہ کورٹ میں مسئلے سالوں سال حل نہیں ہوتے. دارالقضا جس کو کہا جاتا ہے، جس میں مطلب طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو، بین کا معاملہ ہو یا پھر جائیداد وغیرہ کا معاملہ ہو، اگر اسلام کے حساب سے، شریعت کے حساب سے دارالقضا پر اگر ہم فالو کریں گے، عمل کریں گے تو، اور شریعت اگر بیٹی ہے تو اس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، بیٹی کا اگر بچہ ہے تو اس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، بھائی ہیں، لڑکے ہیں، کتنے لڑکے ہیں، ان کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، اگر شریعت کے روح کے حساب سے اگر دیکھیں گے اور اس کے فیصلے کو اگر ہم مانیں گے تو لڑائی جھگڑے کے معاملے ہی ختم ہوں گے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جتنا مل رہا ہے ہمیں بھی اتنا ملے. یعنی اسلام میں بیٹی کو بیٹے سے آدھا حصہ رکھا ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ اگر آپ کو اتنا مل رہا ہے تو مجھے بھی اتنا ملنا چاہیے. شریعت نے جو چیز آپ کو بتائی ہے، شریعت نے جو تعلیم آپ کو دی ہے، جتنا حصہ آپ کا رکھا ہے اسلام میں، وہ لو، معاملہ رفع دفع کرو. تو یاد رکھیں کہ یہ جو بھی جائیداد وغیرہ یہ جو ہڑپتے ہیں یا پھر لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب رکھا ہے. اور جو میں نے عدل و انصاف کے متعلق جو 3 آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں ترجمہ اس کا پڑھوں گا کہ اپنے معاملات میں عدل و انصاف کو مد نظر رکھو کیونکہ یہ تقویٰ کے قریب ہے. اور جب تمہیں حاکم بنایا جائے تب تم انصاف سے کام لو. اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف سے کام لینے والوں کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل، بے شک تمہیں اللہ انصاف کرنے کا کیا دیتا ہے، حکم دیتا ہے. یہاں پر ایک آیت جو پڑھی، وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب تمہیں حاکم بنایا جائے، چاہے وہ پی ایم ہو، چاہے سی ایم ہو، یا پھر آمدار ہو، خاصدار ہو، یا پھر یہاں کا نگر سیوک ہو، یہاں تک کہ اگر محلے کا اگر کوئی بڑا ہے یا پھر گھر کا کوئی بڑا آدمی ہے تو ہر کوئی حاکم ہے. یاد رکھیں، کوئی دیش کا حاکم ہے، کوئی اسٹیٹ کا حاکم ہے، کوئی شہر کا حاکم ہے، کوئی محلے کا حاکم ہے، کوئی گھر کا حاکم ہے. گھر کا حاکم سے مراد جو گھر کے مرد حضرات جو ہوتے ہیں، بڑے حضرات، وہ بھی اپنے گھر کے حاکم ہیں. عورتوں میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے عمر دراز عورت، وہ بھی عورتوں میں سب کی حاکم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں حاکم بنایا جائے تب تم عدل و انصاف سے کام لو. ایسا نہیں کہ 2 بہویں ہیں تو ان کے ساتھ آپ معاملہ الگ سلگ کر رہے ہو. 2 بیٹے ہیں
تو ایک کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ نفرت کے ساتھ یہ معاملہ جو بھی کر رہے ہو انصاف کے ساتھ۔ جب جائیداد تقسیم کرنے کا معاملہ ہے تو چھوٹے بیٹے کو سب سے زیادہ دے رہے ہیں، بڑے بیٹے کو کم دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں حاکم بنایا جائے تب تم عدل و انصاف سے کام لو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کیا ہے تو میں اس وجہ سے اس کو کم دے رہا ہوں، اس نے جو بھی کیا ہوگا اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا دی جائے گی۔ لیکن تم جو کر رہے ہو اگر تم نے غلط کیا ہے تو تمہارا بھی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس نے جو کیا اس کو سزا ملے گی یا پھر جزا ملے گی، جو بھی ملے گا۔ لیکن تم نے جو کیا اگر وہ غلط ہے تو غلط ہی ہے، اس کو صحیح کہا نہیں جا سکتا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو عدل و انصاف سے کام لینا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کفر پر تو قائم ہو سکتی ہے، یعنی کفر یعنی پوری دنیا میں لوگ کفر ہی کرنے لگے تو چل سکتی ہے دنیا کفر پر، لیکن اگر دنیا ظالم ہو جائے تو دنیا چل نہیں سکتی۔ یاد رکھیں دنیا چل نہیں سکتی، کفر پر تو چل سکتی ہے لیکن ظلم پر، بے انصافی پر یہ دنیا کبھی بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ یاد رکھیں کہ قیامت، قرب قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا کہ جو قیامت جو آنے والی ہے وہ کافروں پر آنے والی ہے، اس وقت مسلمان ہوں گے نہیں، یعنی جتنے بھی مسلمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ قیامت جو آنی ہے وہ کافروں پر آنی ہے، وہ بھی کئی سالوں کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد، یاجوج ماجوج کا قتل ہونے کے بعد وغیرہ یہ معاملات جو بھی ہیں، تو قیامت جو آنی ہے وہ کافروں پر آنی ہے۔ تو اس وقت بھی دنیا کیا ہے قائم رہے گی اور کافروں پر وہ کیا ہوگی قیامت برپا ہوگی۔ بتانے کا میرا حاصل کلام یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ دنیا کفر پر تو چل سکتی ہے کچھ سالوں تک، لیکن جہاں پر ناانصافی کا نظام قائم ہو، ظلم کا نظام قائم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو زیادہ دن تک قائم و دائم نہیں رکھ سکتا۔ جہاں بھی ظالم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی حمایت کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجے گا اور ظالم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آج کا میرا موضوع جو ہے ظلم کا انجام اور انصاف کی برکت۔ اگر ہم ظلم کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس جمعہ بھی اور آنے والے جمعہ میں بھی یہی میرا موضوع رہے گا۔ ظلم ہم کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا، چاہے گھر میں کریں، محلے میں کریں، شہر میں کریں، دیش میں کریں، چھپ کر کریں، اعلانیہ طور پر کریں، جو بھی معاملہ ہے ظلم ہے، ظلم ہے، اس کا انجام تو ملے گا ہی، اس کا صلہ تو ملے گا ہی۔ کہیں پر بھی ہم ظلم کریں، کسی صورت میں بھی ظلم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا ضرور ہمیں دے گا۔ تو ظلم کا انجام کیا ہے، اور اگر انصاف کرتے ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ مشہور واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ تلوار چوری ہو گئی۔ تلوار یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن یہ واقعہ میں اس وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ ان سے درس ہم حاصل کریں کہ وہ کتنے بڑے لوگ تھے اور ظلم، انصاف اور عدل کے معاملے میں وہ کس طرح کام لیتے تھے، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ان کی زرہ چوری ہو گئی تلوار، کچھ دنوں کے بعد ایک یہودی کے پاس وہ ملی اور حضرت مولا کائنات نے وہ عدالت میں، قاضی شریح قاضی تھے وہاں پر، جج تھے قاضی شریح رضی اللہ عنہ، عدالت میں وہ معاملہ پیش ہوا اور یہودی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تلوار میری ہے۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں، اس وقت امیر المؤمنین تھے وہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار میری ہے، زرہ میری ہے۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ جج ہونے کے طور پر انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ زرہ آپ کی ہے، تلوار آپ کی ہے تو آپ گواہ پیش کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، بڑا بیٹا حسن اور میرا غلام اس کی گواہی دیں گے کہ یہ تلوار میری ہے۔ تو اس پر امیر المؤمنین ہیں، ایک امیر المؤمنین کا درجہ، ایک منصب، ایک پوسٹ الگ ہوتی تھی، اور جو قاضی جو ہوتا تھا اس کا ایک پوسٹ، اس کا مقام، اس کا آرڈر وغیرہ وہ الگ ہوتا تھا۔
تو قاضی شرح نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا امیر المؤمنین یہ امام حسن آپ کے بیٹے ہیں اور باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں اور غلام کی بھی گواہی قبول نہیں کیونکہ یہ آپ کے غلام ہیں، اس وجہ سے آپ دوسرا کوئی گواہ لے کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا گواہ نہیں لے کر آئے تو حضرت قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ انصاف کی برکت کیا ہوتی ہے کہ وہ یہودی یہ تمام معاملات دیکھ رہا تھا، اس نے یہ تمام معاملات دیکھے اور فیصلہ اپنے حق میں دیکھا تو وہ یہودی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ سرکار مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اور اسلام سچے دل کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ یہودی تھا لیکن وہ اسلام لے کر آیا۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آپ انصاف سے کام لیں گے بھلے ہی کچھ دیر ہمیں اس میں نقصان دکھائی دیتا ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن نفع و نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فائدہ دینے والی نقصان دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم سامنے کا کچھ دیر کا ہم دیکھتے ہیں فائدہ نقصان اور ہم پلٹ جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں کہ برے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی سچ بات بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعد میں جو نقصان ہوگا وہ اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ تو وہ یہودی اسلام لے کر آتا ہے اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام لے کر آتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے۔ تو انصاف کی برکت یہ ہے اگر آپ انصاف سے کام لیں۔ حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین تھے، اگر کوئی آج کا کوئی بڑا لیڈر ہوتا تو اپنے زور سے، پیسوں سے، اپنے رتبے سے وہ مطلب حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن نہیں، حضرت مولا کائنات نے وہ معاملہ عدالت میں پیش کیا۔ اور حضرت قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مولا کائنات امیر المؤمنین ہے، بلکہ وہ فیصلہ جس حساب سے آیا انہوں نے وہ فیصلہ ان کے حق میں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان اور یہودی کے بیچ میں لڑائی جھگڑا چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑائی جھگڑا سنا، جو بھی معاملہ تھا زمین کا یہودی کے حق میں کر دیا، مسلمان یہودی کے حق میں۔ مسلمان جو نام لیوا مسلمان تھا، نام نہاد، سچا وہ پکا مسلمان نہیں تھا، وہ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو میں نہیں مانتا، حضرت عمر فیصلہ کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں چلے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ حضور نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے پھر بھی یہ مسلمان نہیں مانتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ جب پوچھا گیا تو کہا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ جو شریعت نے جو بات بتائی ہے اس حساب سے چلیں، اس حساب سے عمل کرنے کی آپ کوشش کریں۔ ظلم کا کبھی بھی ساتھ نہ دیں، یاد رکھیں، ظلم زیادہ دن تک نہیں چلتا، ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ انصاف سے کام لے، بھلے ہی آپ قتل کر دیے جائیں، آپ پر ظلم کیا جائے، آپ کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن جو انعام مرتبہ جو آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ملے گا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ظلم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے۔ ایک شخص نیک عابد عبادت گزار شخص تھا، مرا، قبر میں جب فرشتے سوالات جوابات کے لیے آئے، علماء کرام کتابوں میں واقعہ نقل کرتے ہیں، قبر میں فرشتے جب سوالات و جوابات کے لیے آئے اور عذاب دینے کے لیے جب آئے، معاملہ سب اس کا معاملہ ہو گیا، ختم ہو گیا، عذاب دینے کے لیے جب آئے تو اس نے دنیا میں جو نیکیاں کی تھی وہ تمام نیکیاں اس کے سامنے آئیں، عذاب والے فرشتوں کے سامنے آئیں۔ اس نے نماز پڑھی ہوگی، اس نے حج کیا ہوگا، اس نے روزہ رکھا ہوگا، اس نے صدقات، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ کیے ہوں گے، دیگر نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے، وہ تمام نیک اعمال قبر میں اس کے سامنے آئے اور عذاب کے فرشتوں کو روکا۔ تو نیک اور صالح انسان تھا، فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سب تمام اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں اور اس کو 100 کوڑوں کی سزا دینے کا حکم ہوا تھا، قبر میں 100 کوڑوں کی سزا، 100 کوڑوں کی سزا دینے کا حکم ہوا تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو 100 کوڑے نہیں دیں گے، لیکن 1 کوڑا اس کو ضرور ماریں گے، اس انسان کو، اس نیک انسان کو 1 کوڑا ضرور ماریں گے۔ اور جب اس کو 1 کوڑا مارا گیا تو 1 کوڑے کی وجہ سے پوری اس کی قبر آگ سے بھر گئی، آگ سے بھر گئی۔ جب پوچھا گیا کہ اس کو 1 کوڑا کیوں مارا تو کہا گیا، فرشتوں نے بتایا کہ دنیا میں فلاں وقت یہ انسان کسی راستے سے گزر رہا تھا
اور کسی بے بس پر، بے کس پر، کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا تھا، یہ شخص وہاں پر تھا اور ظلم ہوتا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاہے تو یہ اپنے ہاتھوں سے روک سکتا تھا، اس نے مظلوم کی مدد نہیں کی، غریب کی مدد نہیں کی، وہاں سے چلا گیا، دیکھ کر چلا گیا۔ تو اس نے مظلوم کی مدد نہیں کی، اس وجہ سے اس کو ایک کوڑا مارا جا رہا۔ تو ظلم سہنا بھی یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھیں، بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت قوت آئے، اگر ہم کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں تو دنیا میں مظلوم کی مدد کریں، چپ نہ بیٹھیں، خاموش نہ بیٹھیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے روکیں۔ زبان سے نہیں روک سکتے، کم سے کم دل میں برا جانیں کہ یہ گناہ ہے، یہ بری چیز ہے، کم سے کم یہ ایمان کا نچلا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حکایات میں، واقعات میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہا تھا، راستہ بھٹک گیا اور بھٹکتے بھٹکتے وہ ایک انگور کے باغ میں پہنچا۔ بہت دیر تک وہ پیدل سفر کر رہا تھا بادشاہ، اور اس کے لباس پر بھی دھول وغیرہ، بالوں پر بھی دھول وغیرہ تھی، تو وہ بادشاہ کی طرح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ انگور کے مالی کے پاس، باغ کے مالک کے پاس جب پہنچا، مالی کے پاس، اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے تو مجھے کچھ پینے کے لیے دو، تو وہ مالی مہمان نواز تھا، باغ کا مالک مہمان نواز تھا، تو اس نے فوراً جا کر ایک انگوروں کے گچھوں سے، کھوشا جس کو ہم کہتے ہیں، اپنی زبان میں گچھا کہتے ہیں، تو گچھوں سے ایک انگوروں کا شربت نکال کر اس کے سامنے پیش کیا۔ اور وہ بھی جانتا نہیں تھا، انگور کا مالک وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، ویسے حالت بھی اس کی نہیں تھی، اکیلا تھا، اور بادشاہ کبھی اکیلا وغیرہ نہیں ہوتا، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی سپاہیوں کے ساتھ وہ نکلتا ہے، اکیلا ہے، تو اسے گمان بھی نہیں ہوا کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو جب اس کے سامنے انگوروں کا رس، شربت اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پیا اور بہت ہی میٹھا لگا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے ابھی تم سے مانگا تھا، تم نے فوراً لے کر آیا، کیا بات ہے؟ تو وہ انگوروں کا مالک کہنے لگا کہ میرے انگوروں کے جو درخت ہیں اور اس پر جو انگوریں لگی ہیں وہ بہت بڑی ہیں، اور یہ جو میں نے جو پیالہ بھر کر لایا ہے، انگوروں کا ایک گچھے سے میں نے اتنا شربت نکالا ہے، اتنا رس نکالا ہے، انگوروں کا صرف ایک گچھا۔ اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور میرا جنگل بھی، میرا جو میدان بھی جو ہے انگوروں کا، وہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ تو بادشاہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میری رعایا میں، میری سلطنت میں انگوروں کا اتنا بڑا گچھوں کا باغ، انگوروں کا اتنا بڑا باغ، کیوں نہ اس پر ٹیکس لگایا جائے، کیوں نہ اس پر قبضہ کیا جائے۔ بادشاہ کے دل میں ظلم کرنے کا ارادہ آیا۔ پیاس ابھی بجھی نہیں تھی، میلوں سفر اس نے طے کر کے آیا تھا، پیاس ابھی بجھی نہیں تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اور تھوڑا شربت پلاؤ۔ تو اس بار جب مالک گیا شربت لانے کے لیے تو بہت دیر کے بعد آئے اور گلاس بھی بھرا ہوا نہیں تھا۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے خود پتہ نہیں کہ میں نے ابھی جو انگور کے جو رس نکالے ہیں 5 گچھوں سے میں نے نکالے ہیں، 5 گچھوں سے۔ پہلی مرتبہ جب نکالا تھا تو ایک خوشے سے میں نے نکالا تھا، لیکن ابھی 5 کے 5 میں نے نکالے ہیں، نچوڑ کر نکالے، لیکن پھر بھی کیا ہوا ہے، گلاس نہیں بھرا، اور جب پی کر دیکھا تو وہ میٹھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ میٹھا تھا۔ تو بادشاہ اس کی وجہ پوچھنے لگا تو مالک کہتا ہے کہ ہو نہ ہو یہاں کا جو حاکم ہوگا اس کی نیت بدل گئی ہوگی، اس کی نیت بدل گئی ہوگی، اس وجہ سے اللہ نے برکت اٹھا لی ہے۔ دیکھیں کہ آج ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، آج ہمارے شہروں میں برکت نہیں ہے، آج ہمارے کمائیوں میں برکت نہیں، اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ اپنی ذات پر غور کریں، سوچیں، فکر کریں کہ کہاں ہم چوک رہے ہیں، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کیا معاملہ، کیا ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے سکونی ہے، بد امنی ہے وغیرہ جو بھی معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہو نہ ہو حاکم کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا ظلم کرنے کا، اس وجہ سے اللہ نے برکت اٹھا دی۔ تو بادشاہ کو افسوس ہوا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اس نے کہا کہ بھائی اور ایک گلاس مجھے پلا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو وہ گیا، پہلی مرتبہ جس رفتار کے ساتھ گیا تھا، جتنی جلدی وہ آیا تھا اتنی جلدی وہ تیسری مرتبہ آیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کی وہ شربت کا گلاس۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اب پہلی مرتبہ جب تو نے جتنی مرتبہ آیا تھا، جتنی جلدی آیا تھا، تیسری مرتبہ بھی اتنی جلدی آیا ہے، کیا وجہ ہے؟
اور جب شربت پی کر دیکھا تو اتنا ہی میٹھا تھا، لذیذ تھا۔ تو مالک کہتا ہے کہ ہو نہ ہو حاکم نے اپنے دل میں توبہ و استغفار کر لیا، اور ہوا بھی معاملہ وہی تھا کہ وہ حاکم جو بادشاہ تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کری کہ باری تعالیٰ میرے دل میں جو خیال آیا ہے گناہ کرنے کا، ظلم کرنے کا، حق مارنے کا جو میرا خیال آیا ہے، باری تعالیٰ اس خیال سے بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اس خیال سے بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے وہ برکتیں، وہ رحمتیں پھر اس زمین پر اتار دی۔ تو دیکھیں کہ دل میں اگر خیال بھی آیا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو قیامت کے دن ظلم تاریکیاں بن کر، اندھیرا بن کر ہمارے پاس آئے گا۔ ایک تو قیامت کا اندھیرا اور اس کے اوپر ظلم کا اندھیرا، تو انسان کا معاملہ کیا ہوگا آپ سوچیں۔ اگر لائٹ چلی جائے، اگر ہم روم میں اکیلے ہیں، کمرے میں اکیلے ہیں اور لائٹ چلی جائے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ قیامت کا اندھیرا کیسا ہوگا اور اس پر ظلم کا اندھیرا کیسا ہوگا؟ تو اگر اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے، اگر کوئی ہمیں منصب دیا ہے، اگر ہمیں کسی چیز کا، ہمیں کسی فیلڈ میں اگر حاکم بنایا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹی ہے، یا پھر میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز دوست ہے، یہ نہ دیکھیں۔ غلط ہے تو غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، غلط ہے تو غلط ہے۔ چاہے سامنے نان مسلم ہو، اگر وہ صحیح ہے تو صحیح ہے۔ اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، غلطی ہے تو غلطی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ مسلمان ہے تو چھوڑے، کافر ہے تو پکڑے، اور پڑوسی ہے تو پکڑے، رشتہ دار ہے تو چھوڑ دے۔ تو یہ کیا ہے معاملے؟ ہر معاملہ جو بھی ہے وہ نا انصافی کا معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں ان اللہ یامر بالعدل، عدل و انصاف کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور ہمیں کسی بھی چیز کا اگر حاکم بناتا ہے، گھر کا حاکم بنایا ہو، گھر کا بڑا بنایا ہو، محلے کا ہو، شہر کا ہو، یا پھر اسٹیٹ کا ہو، یا پھر ملک کا ہو، تو جس منصب پر ہیں اس منصب کے حساب سے ہم کام کرنے کی کوشش کریں۔ چار لوگ ہوتے ہیں، اچھا بھی بولنے والے ہوتے ہیں، برا بھی بولنے والے ہوتے ہیں۔ اچھوں کی طرف دھیان نہ دیں، بروں کی طرف بھی دھیان نہ دیں۔ ہمارا نفس کیسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی برا بھی بول رہا ہے تب بھی نفس مطمئن، اگر کوئی اچھا بھی بول رہا ہے تب بھی پھولے پھلے نہیں، تب بھی مطمئن۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ کہ جہاز ڈوب گئے تب بھی نفس مطمئن تھا، جہاز کی صحیح سلامتی کی خبر آئی تب بھی نفس مطمئن تھا۔ تو انسان کا نفس اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر معاملے میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ ہمارے رشتہ داری میں ہو، آس پڑوس میں ہو، محلے میں ہو، کہیں پر ہم جس بھی مقام پر ہیں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوبین کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔